السلام علیکم اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ آج سوشل سائیکالوجی کے سلیبس کا ہمارا آخری لیکچر ہے. آج ہم پچھلے کورس کو جو کچھ بھی اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کو ریویو کریں گے اور اس کے علاوہ آپ سے کچھ باتیں ہوں گی. تو لیٹس فرسٹ ریویو واٹ وی ہیو اسٹڈیڈ سو فار. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو سلیبس تھا وہ ٹوٹل 4 حصوں میں ڈیوائڈیڈ تھا، اور جو 5واں حصہ تھا ایکچولی دیٹ واز ناٹ اے سیپریٹ سیکشن ان دیٹ سینس کہ اس میں انہی 4 حصوں کی جو اپلیکیشن تھی اس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیسے پریکٹیکل فیلڈز میں پھر وہ نالج جو ہم یہ ڈفرینٹ ٹاپکس میں پڑھتے ہیں سوشل سائیکالوجی میں پھر وہ بروئے کار لائی جاتی ہے. سو واٹ ور دا 4 بگ ایشوز، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکشنز کون سے تھے جو ہم نے سوشل سائیکالوجی میں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا. فرسٹ آف آل دیر واز اے ریویو، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور ویو آف سوشل سائیکالوجی، اینڈ دیٹ واز بیسیکلی انٹروڈکشن. And that was introduction to what is social psychology, کون سی فیلڈز جو ہیں اس کے ساتھ لنکڈ ہیں سوشل سائیکالوجی کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تھوڑی سی ہسٹری پہ بات کر لیں کہ سوشل سائیکالوجی کب شروع ہوئی اور اب اس کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے. پروفیشنز جو ہیں، ویسے تو سوشل سائیکالوجسٹ کو سوشل سائیکالوجسٹ ہی کہا جاتا ہے، لیکن وہ کون کون سے فیلڈز میں جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ریسرچ میتھڈس، یہ بھی پارٹ تھے اوور ویو آف سوشل سائیکالوجی. دیٹ واز دا فرسٹ سیکشن. Second section was thinking about the self and others. The third section was your evaluations, your liking and disliking, and that was evaluating others, یا persons and relationships. The fourth section was social interactions. اور اس کے بعد ہم نے جو کچھ یہ سارا پڑھا تھا اس کی اپلیکیشن دیکھی تھی مینٹل ہیلتھ فیلڈ میں یا کلینکس میں اور اس کے علاوہ کورٹ روم میں. تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ان کو براڈلی ریویو کرتے ہیں. آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اتنے سارے چیپٹرز جو ہم نے پڑھے ہیں ان کو ایون براڈلی ریویو کرنا اور ان کے ساتھ انصاف کرنا کہ کوئی خاص ٹاپک جو ہے وہ رہ نہ جائے از کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک، لیکن لیٹس ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. سو فرسٹ آف آل ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ڈیفینیشن آف سوشل سائیکالوجی. اس پر ذرا دوبارہ نظر مار لیجیے. اینڈ دا ڈیفینیشن دیٹ وی ڈسکسڈ واز پریزنٹڈ بائی البرٹ. اور البرٹ کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں دے آر آلسو ایگرینگ آن دا کانٹینٹ آف دس ڈیفینیشن. سارے لوگ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن جو ہے اس کے مطابق ہی باقی لوگوں نے اپنی ڈیفینیشنز پریزنٹ کی ہیں. سو اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈیفینیشن واٹ از سوشل سائیکالوجی؟ اٹ از اے ڈسپلن دیٹ یوزز سائنٹیفک میتھڈز ان این اٹمپٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسپلین ہاؤ دا تھاٹ، فیلنگ اینڈ behavior of individuals are influenced by the actual, imagined or implied presence of others. So, 3 چیزیں important ہیں: behavior, feeling and thinking of the person, and how they are influenced by the presence of other people, and that presence could be actual, imagined یا پھر implied. صرف آپ سوچتے ہیں کہ کوئی اور شخص جو ہے اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ کیسے اس کی میری طرف بہیو کرتا، اور اس کے نتیجے میں آپ کا جو بیہیویئر ہے یا تھنکنگ ہے یا فیلنگ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اینڈ دیز آر ناٹ دا اونلی انفلوئنسز. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ صرف امیجنڈ یا امپلائڈ یا ایکچوئل پریزنس آف ادر پیپل ہی نہیں ہے، بٹ ادر فیکٹرز آر آلسو امپورٹنٹ ان انفلوئنسنگ آر تھاٹس اینڈ بیہیویئرس. اور وہ کون سی ایکسپلینیشنز ہیں؟ وی ٹاکڈ اباؤٹ براڈ گروپ لیول ایکسپلینیشنز. سب سے پہلے ہم نے ان کے بارے میں بات کی. اینڈ واٹ آر براڈ گروپ لیول ایکسپلینیشنز؟ دے آر ایکچولی ایوولوشنری اینڈ کلچرل فیکٹرز دیٹ کوڈ افیکٹ آر تھاٹس اینڈ بیہیویئر. اس کے علاوہ ہم نے انڈیویجول لیول ایکسپلینیشنز کی بھی بات کی تھی کہ کیسے ہماری چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز، پیرنٹس ہمارے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اور پرٹیکولر کلچر میں پیرنٹس کا رویہ بھی فرق ہوتا ہے، اس سے ہمارا جو ہے وہ عادات کیسے بدلتی ہیں، ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ کیسے انفلوئنس ہوتا ہے، ہمارے ایٹیٹیوڈس کیسے ڈٹرمن ہوتے ہیں. اینڈ دین دیر آر میڈیٹنگ ویریبلز جو ان دونوں کے درمیان براڈ لیول ایکسپلینیشنز اور انڈیویجول ایکسپلینیشنز جو ہوتی ہیں ان کے درمیان میڈیشن کا رول ادا کرتا ہے. اور وہ میڈیٹنگ فیکٹرز کیا ہیں؟ جیسے کہ پرسنالٹی ٹریٹس ہیں کسی شخص کے، اور اس کے علاوہ ان کے ایٹیٹیوڈس ہیں، وہ کیسے
متاثر کرتے ہیں یا انفلوئنس کرتے ہیں آپ کے بیہیویئر کو اور آپ کے تھاٹس کو. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ سوشل سائیکالوجی اینڈ ریلیٹڈ فیلڈس. And in this dimension, we talked about the relationship between social psychology with personality psychology, sociology, and biological psychology. تو biology کے ساتھ بھی لنک بنتے ہیں کہ کس طرح سے social factors are important, at the same time biological factors are important in influencing our thoughts and behavior. اور پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ سوشل سائیکالوجسٹ کہاں کہاں کام کر سکتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پی ایچ ڈی لیول سوشل سائیکالوجسٹ کے لیے نسبتاً کم فیلڈس ہیں، بیکاز میجورٹی آف دیم آر ورکنگ ان یونیورسٹیز. اور جو ایم ایس سی لیول ماسٹرز لیول سوشل سائیکالوجسٹ ہیں، دے آر ورکنگ ان این جی اوز، گورنمنٹ سیکٹر، بزنس اینڈ ان colleges also. And then we traced down the history of social psychology, and we talked about the history that started actually from 19th century 1884 اور اب کرنٹ اسٹیٹس سوشل سائیکالوجی کا کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی. دین دا سیکنڈ امپورٹنٹ ایشو دیٹ وی ڈسکسڈ ان دس فرسٹ سیکشن واز کنڈکٹنگ سوشل سائیکولوجیکل ریسرچ. اور اس سلسلے میں ہم نے یہ بات کی کہ سب سے پہلے کہ امپیریکل ریسرچ کیا ہوتی ہے، سائنٹیفک میتھڈس کیا ہوتے ہیں. اب میں اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جاتی کہ امپیریکل ریسرچ کیا ہوتی ہے، یو ہیو اسٹڈیڈ دیٹ آلریڈی، اور ہمارے پاس چونکہ ٹائم کم ہے تو اس وقت صرف مین ٹاپکس جو ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو یو کین آلویز گو بیک ٹو دا پریویس لیکچرز اینڈ نوٹس. اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرنٹ اسٹیپس دیٹ آر انوالوڈ ان سوشل سائیکالوجی ریسرچ. سب سے پہلے کون سا اسٹیپ ہے کہ آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم، اینڈ دین یو ڈیولپ اے ریسرچ کوشچن، اینڈ دین یو ریویو لٹریچر، جو اس کے بارے میں لٹریچر ہے. اس کے بعد آپ ایک ریسرچ تھیوری یا ہائپوتھسس جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. اٹ کوڈ بی مور دین ون ہائپوتھسس obviously. اینڈ دین آن دا تھرڈ لیول وٹ ڈو یو ڈو، یو آئیڈینٹیفائی یور ویریبلس اینڈ دین یو آپریشنلی ڈیفائن دیم، اینڈ دین یو چوز اے ریسرچ ڈیزائن کہ آپ نے کون سا ریسرچ ڈیزائن یوز کرنا ہے. مختلف ریسرچ ڈیزائنس ہوتے ہیں جیسے کہ ڈسکرپٹیو ہے، دین لوکنگ ایٹ دا ریلیشن شپ بٹوین تھنگس اینڈ لوکنگ ایٹ دا ڈفرینسز بٹوین گروپس. اب یہ ریسرچ ڈیزائن اگر آپ اس وقت سلیکٹ کر لیتے ہیں، اٹ ہیز این ایڈوانٹیج دیٹ ول فیسیلیٹیٹ یو ان آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ سلیکشن آف دا اسٹیٹسٹیکل انالیسز. اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس کون سی لگانی ہے. تو یہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے کہ آپ اسی وقت کلیئر ہو جائیں کہ آپ کا ریسرچ ڈیزائن کیا ہوگا. اینڈ دین یو ایویلویٹ ایتھکس. یہ نہیں بھولنا آپ نے کہ یہ ایتھیکلی بھی صحیح ہے آپ کی اسٹڈی. واٹ ایور یو ول بی ڈوئنگ، you are conducting research with human subjects, and that is why it is very important to consider the ethical issues کہ کہیں کسی طرح سے کسی ہیومن بینگ کو آپ کی ریسرچ کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے. there should be minimal deception, there should be informed consent ان کی لی جائے، ان کو پروسیجر بتانے کے بعد anonymity ہونی چاہیے، ان کا ذکر خام خواہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے کہ کوئی ہارمفل کانسیکوینسز نہ ہوں پارٹیسپینٹس کے لیے. اور اس سلسلے میں ہم نے مل گرام کے ایکسپیریمنٹس کا بھی ذکر کیا تھا جو کافی کنٹروورشیل رہے ایٹ دیٹ ٹائم وین دے ور پبلسائزڈ ان 1963. اینڈ دین وی کلیکٹ ڈیٹا. آپ نے جس ریسرچ میتھڈ کو فالو کر کے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے وہ بھی یہیں پر آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اینڈ ان اے منٹ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ what آر دا ریسرچ میتھڈز دیٹ could be used for collecting data. اینڈ دین obviously جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں دین یو analyze your data through statistical techniques, and then you form your conclusions. And the final step is, and that is very essential, that you publish your research report. آپ اس کو یا تو سائنٹیفک کانفرنسز میں پریزنٹ کریں، لیکن بیسٹ وے یہ ہے کہ اٹ مسٹ بی پبلش ان سائنٹیفک جرنلز، اور انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں جرنلز جو ہیں جو ریفریڈ ہوں ان میں ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اپنی ریسرچ فائنڈنگ پبلش کریں سو دیٹ اٹ از ریچ ٹو دا سائنٹیفک کمیونٹی. اب ریسرچ میتھڈس کی طرف آتے ہیں جو ہم کلیکشن آف دا ڈیٹا جب آپ کرتے ہیں دین دے آر انوالوڈ. سو وی ٹاکڈ اباؤٹ 3 important ریسرچ ڈیزائنس دیٹ آر یوزڈ ان سوشل سائیکولوجیکل ریسرچ. ون از آبزرویشن، سیکنڈ از کوریلیشنل اسٹڈیز، اینڈ دین ایکسپیریمنٹل میتھڈولوجی. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو سارے آپ نے چیپٹرس پڑھے ہیں اپنے سلیبس میں، ان میں آپ نے یہ نوٹ کر لیا ہوگا کہ ایکسپیریمنٹیشن از دا پروسیجر دیٹ از موسٹ فریکوینٹلی امپلائڈ ان سوشل سائیکولوجی ریسرچ. ایکسپیریمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ لیبورٹری میں بھی ہو سکتی ہے اور فیلڈ اسٹڈیز بھی ہو سکتی ہیں. آپ نے دیکھا تھا پرو سوشل بیہیویئر اور اگریشن
ان چیپٹرز میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لیبورٹری اسٹڈیز بھی تھیں اور پرو سوشل بیہیویئر میں دیور سیورل فیلڈ اسٹڈیز. اب ایکسپیریمنٹل میتھڈ جو ہے اس کے ایڈوانٹیجز آپ نے دیکھے کہ بیکاز دیر از اے cause and effect relationship very clear and you can monitor and control many factors, that is why it is very much recommended. As compared to that, for those problems which are already existing, like اگر آپ نے abused children کو study کرنا ہے, battered women کو study کرنا ہے, تو پھر correlational research جو ہے وہ recommended ہے. اور observation جو ہے that is also a very rich technique and you can use naturalistic, participant and archival observation. اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور میتھڈس کا بھی ذکر کیا تھا جیسے میٹا انالیسس. اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ بڑی اسٹڈیز میں نے میٹا انالیسس کی مینشن کی ہیں ڈفرینٹ چیپٹرس میں, کیونکہ یہ ایک اوور آل امپیکٹ بتا دیتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ایشو کے بارے میں اب تک جو اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ کیا کنکلوڈ کرتی ہیں. دیٹ از اے ویری پاورفل انالیسس. اس کے علاوہ ہم نے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا ذکر کیا تھا, انٹرنیٹ کے تھرو ریسرچ ہو رہی ہے. دین برین امیجنگ کے مختلف یعنی برین کے امیجز اسکینز لیے جاتے ہیں, ایکس ریز لیے جاتے ہیں تھرو ڈفرینٹ ٹیکنیکس, فار ایگزامپل ایم آر آئی, سی ٹی اسکین, پیٹ اسکینز. اور پھر ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دے کوڈ بی ریلیٹڈ وتھ سوشل بیہیویئر. اور آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے جو بایولوجی ہے دس از آلسو ریلیٹڈ وتھ سوشل بیہیویئر. جیسے اگریشن از لنکڈ ود ون پارٹ, اسمال پارٹ آف برین اینڈ دیٹ از amygdala. Self-awareness is linked with anterior cingulate of frontal lobe. تو بہت سارے behaviors جو ہیں they are linked with biology and that is why it is connected with biological psychology یا biology کے ساتھ. پھر virtual environment technology کی بات کی تھی جس پر آج کل کافی ریسرچ ہو رہی ہے. So that was the overview of social psychology جو اس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی. What was the second section? The second section was thinking about self and others and we studied 4 chapters in that. One was the self, second was person perception, third was attribution, which in a way is linked with person perception, and fourthly we talked about social cognition. Self کے بارے میں جب ہم نے بات کرنی شروع کی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بہت زیادہ ریسرچ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے اس ٹاپک پر. More than 9,000 articles have been cited and have been cited in psychological abstracts which are about self. In 1999 کا یہ ڈیٹا ہے جو میں اب آپ کے سامنے پریزنٹ بھی کیا ہے کہ اتنے آرٹیکل چھپے سیلف کے بارے میں. تو جو آج کل کی ریسرچ ہے سیلف کے بارے میں, دا کنٹمپرری جو سیلف تھیوریز ہیں دے آر ایکچولی بیسڈ آن دا ورک آف جارج ہربرٹ میڈ who was a sociologist and William James who was a psychologist. William James has talked about 2 aspects of self. ایک تو I اور ایک me part. I is the initiator, actor جو involved ہے self regulation میں also. اور جو me part ہے that is the aspect which I am aware of and that is the object of awareness جن کے بارے میں میں سوچتی ہوں اپنی characteristics کے بارے میں, that is the me part of myself. And then we talked کہ جو self awareness ہے وہ آتی کیسے ہے. So the self awareness basically is related with, as I mentioned before, anterior cingulate part of frontal lobe of the brain. Or perhaps there are a few cells like spindle cells that develop around 18 months. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اسی وقت ہی بچے کو سیلف اویئرنیس آتی ہے, اس سے پہلے سیلف اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہوتی. And then we talked about the impact of culture and family on our self schemas. Self schemas are basically the building block of our self concept. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کس طرح سے کلچر اور فیملی جو ہے اس کو اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. And then we talked about the evaluative aspect of self and that is self-esteem. And we also talked about the role of authoritarian, permissive and authoritative parents in developing our self-esteem or یا say high self-esteem یا low self-esteem میں parents کیا کردار ادا کرتے ہیں. The next question was that how do we know the self? ہمیں اپنے بارے میں پتہ کیسے چلتا ہے. We know about ourselves by reflecting on individual characteristics. For example, looking at our self schemas. بعض چیزوں میں ہمارے بڑے اسٹرانگ سیلف اسکیماز ہوتے ہیں, بعض لوگوں کے کمپلیکس سیلف اسکیماز ہوتے ہیں. اینڈ دین وی آلسو لک ایٹ آر سیلف ڈسکریپنسیز. سیلف ڈسکریپنسی کیا ہے کہ دیر از ایکچوئل اے ڈسکریپنسی بٹوین یور ڈیزائرڈ اینڈ یور ایکچوئل سیلف, یور آؤٹ سیلف اینڈ یور ایکچوئل سیلف. اور میں نے آپ کو اس وقت یہ کہا تھا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ڈسکریپنسی جو ہے وہ کریٹ نہ ہو, بیکاز اس سے پھر اسٹریس اور انزائٹی پیدا ہوتی ہے. And then sometime
we also know about ourselves when we compare ourselves with other people. That is the social comparison theory. اور کبھی ہم ڈاؤن ورڈ کمپیریزن کرتے ہیں اور کبھی اپ ورڈ کمپیریزن کرتے ہیں. اینڈ دین سم ٹائم وی آلسو تھنک دیٹ وی ہیو ڈسٹنکٹیو کریکٹرسٹکس ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل, اور اس سے بھی ہمیں اپنے ذات کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں. دا نیکسٹ چیپٹر in this section was person perception. It's a very important topic اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم application of social psychology کی بات کرتے ہیں تو person perception کا کتنا زیادہ important role ہے, کیونکہ اسی سے ہم لوگوں کو perceive کرتے ہیں. How do judges, lawyers, clinicians evaluate other people? How do they judge other people? اور کیسے ان کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں؟ This is all related with person perception. اور بیسیکلی وی کریٹ اے امپریشن آف ادر پیپل, یا پھر ایک دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ وی ٹاک اباؤٹ ایٹریبیوشنز, کہ دوسروں کا بیہیویئر جو ہے اس کی کازز کیا ہیں. ایز فار ایز امپریشن فارمیشن از کنسرنڈ, امپریشن لوگوں کا ہم پہ کیسے کریٹ ہوتا ہے. دیر کوڈ بی نان وربل اینڈ وربل فیکٹرز انوالوڈ ان دیٹ. جیسے نان وربل فیکٹرز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کے فیشیل ایکسپریشن سے ہم اندازہ لگاتے ہیں ان کے بارے میں, ان کی پرسنالٹی کے بارے میں, اور باڈی موومنٹ سے اندازہ لگاتے ہیں. اور جو وربل کیوز ہیں وہ آپ کی آواز, اس کی سافٹنیس, اس کی ہائی پچ, لو پچ, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈفرینٹ پیرا لینگویجز. اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دا امپیکٹ آف کلچر آن پرسن پرسیپشن آلسو. اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ ایش تھیوری اباؤٹ سینٹرل اینڈ پیریفرل ٹریٹس. اور ہم نے اس میں یہ ڈسکس کیا کہ جو سینٹرل ٹریٹس ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ وین وی آر پرسیونگ اے پرسن, کیونکہ سینٹرل جو ٹریٹس ہیں دے پلے اے ڈومیننٹ رول ان دا سوشل ججمنٹ آف اے پرسن. کیونکہ ہم ایک شخص کی اگر سینٹرل رول جو ٹریٹ ہے, فار ایگزامپل اگر دیٹ پرسن سیمز ویری وارم ٹو اس, سو وی ٹینڈ ٹو ایویلویٹ دیٹ پرسن ویری پازیٹیولی بیکاز دیٹ از اے سینٹرل ٹریٹ. اینڈ دین فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ انٹیگریٹنگ امپریشنس, کہ یہ سارے انٹیگریٹ ہم کرتے ہیں امپریشنس بائی ایوریجنگ پرنسپل, کہ اوور آل ایک امپیکٹ لیتے ہیں. بٹ اوور آل امپیکٹ میں بڑے پرابلمس بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ وی ہیو اے امپلیسٹ پرسنالٹی تھیوری پریولنٹ ہیئر, اور وہ کس طرح سے رول ادا کرتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریٹس گو ٹوگیدر. اف اے پرسن از having this positive trait, so that person shall be high in other traits which are positive also. So, which may or may not be correct. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. And then we talked about recency and primacy effect and halo effect as far as impression formation is concerned. دو ایشوز ہم نے ایک ڈسکس کیے اس میں پرسن پرسیپشن میں اینڈ پر, اور وہ یہ تھے کہ when is person perception most challenging? One thing is when we perceive attractive اینڈ بیبی فیسز. تو ہماری زیادہ تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. بیبی فیسز کو ہم پرسیو کرتے ہیں کہ دے آر لیس کمپیٹنٹ بٹ دے آر مور ٹرسٹ وردی. اور اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوا کہ بہت سارے ایکسپیریمنٹس کا بھی ذکر کیا تھا. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کین وی ڈیٹیکٹ لائز, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. ہمارے سوشل انٹریکشنز میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم اتنے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, کیا ہم کیپیبل ہیں کہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں لائز کو. اینڈ دین ان دس ریفرنس وی ٹاکڈ دیٹ you can detect lies more accurately if you give importance to non-verbal cues, اور non-verbal cues میں آپ body movement کو زیادہ value دیں as compared to facial expression. اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلا چیپٹر کون سا تھا اس سیکشن کا, that was attributions. Attributions میں ہم نے بہت ساری ڈائمینشنس کا ذکر کیا تھا کہ when we are explaining the causes of other people's behavior, one thing that we discussed was local of causality, کہ cause کیا تھی, internal تھی کہ external, and that was presented by Heder in 1958. And then we also talked about stability and controllability factors, and these were presented by Wiener in 1982. And we also talked about biases which are involved in attribution process. جب ہم دوسروں کے behavior کے بارے میں اور ان کی causes کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں تو there could be several errors, اور ہمیں ان کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے, اسپیشلی جو اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں سوشل سائیکالوجی, اور ایون پروفیسرز, دے شوڈ بی اویئر آف دیٹ کہ کون کون سے بائسز جو ہیں وہ ایٹریبیوشن میں انوالو ہو سکتے ہیں. سیورل بائسز وی ٹاکڈ اباؤٹ, فار ایگزامپل فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر, کہ آپ جب دوسروں کے بیہیویئر کو ایکسپلین کرتے ہیں تو آپ یوزلی ان کے جو فیلئر ہے یو ایٹریبیوٹ دیٹ ٹو انٹرنل فیکٹرز, ڈسپوزیشنل ٹریٹس rather than talking about situational factors. And then we talked about actor observer bias,
false consensus effect, the self-serving attribution bias and the ultimate attribution error. اب جیسا میں نے پہلے کہا تھا ان سب کی ڈیٹیل میں ہم اس وقت نہیں جا سکتے, بٹ اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یو کین آلویز گو بیک ٹو دا پریویس لیکچرز. We also talked about social cognition in this section. Social cognition is understanding your world. اور ہم کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, we divide it into different categories. So we make social categorization, grouping کر لیتے ہیں لوگوں کی according to their demographic characteristics mostly. And then we understand our social world by developing schemas. Schemas are actually theories about those social categorizations. Or sometime we adopt mental shortcuts which are actually cognitive misers, جو کہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں اندازہ جلدی لگا لیں اور اس میں ہمیں زیادہ دیر نہ لگے. اور in this reference we talked about availability heuristic and representativeness heuristic. And then we also talked about past, which is involved in our social cognitions, کہ کون سے ہمارے past related factors ہیں which could influence our social cognition. اور اس سلسلے میں ہم نے بات کی تھی hindsight bias کی اور counterfactual thinking کی. As far as other factors which could influence social cognition concerned, one of them is expectations. When we expect something, then we view our world in the light of those expectations. And in this reference, we talked about false consensus effect, confirmation bias, self-fulfilling prophecy, belief in just world, and learned helplessness. اور کچھ چیزوں کا میں نے اسپیشلی ذکر کیا تھا کہ بلیف ان جسٹ ورلڈ ہیز بین فاؤنڈ ٹو بی ریلیٹڈ ود گڈ ایڈجسٹمنٹ, گڈ ریلیشن شپس اینڈ لیس اسٹریس ان پیپل. اور ایک یہ بھی بات کی تھی ہم نے کہ اگر آپ کی جو سم ٹائم سیلف سرونگ بائسز جو ہیں دے آر بیٹر ان دیٹ سینس کہ آپ پھر مینٹل illness سے بچے رہتے ہیں, بیکاز یو ایٹریبیوٹ یور فیلئر ٹو ایکسٹرنل فیکٹرز اینڈ یور سکسیس ٹو یور انٹرنل فیکٹرز. اب چلتے ہیں تیسرے سیکشن کی طرف. تیسرا سیکشن تھا ایویلویٹنگ پرسنز اینڈ ریلیشن شپس, اور اس سیکشن میں ہم نے ایٹیچیوڈ کے بارے میں بات کی, ایٹیچیوڈ فارمیشن کی بات کی, پھر ایٹیچیوڈ چینج کیسے کیے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کی. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ نیگیٹو ریلیشن شپس جیسے کہ پریجوڈس ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ اے پازیٹیو aspect of these evaluations, and that is interpersonal attraction and close relationships. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایٹیچیوڈس کی. ایٹیچیوڈس کے ہم نے 3 کمپوننٹس کی بات کی تھی, اور وہ کمپوننٹ ABC ماڈل کے تحت ڈیفائن کیے جا سکتے ہیں. A is affective, B is behavioral, and C is cognitive element of attitudes. پہلے زیادہ یہ ABC ماڈل فالو کیا جاتا تھا, لیکن اب جو ریسرچرز ہیں they are talking more about the evaluative and that is affective aspect of attitudes. ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہم نے ایٹیچیوڈس میں ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایٹیچیوڈ بنتے کیسے ہیں. ایٹیچیوڈ بعض اوقات میئر ایکسپوجر سے بھی بن جاتے ہیں, آپ کسی چیز کو زیادہ دیکھنے سے اس کے بارے میں لائکنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور پھر ایسوسیشنز کلاسیکل کنڈیشننگ سے بنتے ہیں. پھر آپ کے فیشیل ایکسپریشنز اور پوسچر فیڈ بیک آپ کو ملتی ہے جس سے آپ اچھا یا برا ایٹیچیوڈ اپنا لیتے ہیں. فنکشنل تھیوری بھی اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ آپ کی جو نیڈس ہیں اس کے مطابق یور ایٹیچیوڈس آر ڈٹرمنڈ. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کنسسٹنسی بٹوین ایٹیچیوڈ اینڈ بہیویئر, اور ہم نے یہ ایک سوال بھی اٹھایا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سم ٹائم دیر از ناٹ اے کنسسٹنسی بٹوین ایٹیچیوڈ اینڈ بہیویئر. اینڈ دا آنسر واز دیٹ the relationship between attitude and behavior is determined by few factors, for example time gap, strength of attitude, accessibility of that attitude and so on. ایٹیچیوڈ چینج ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, آج کل کی دنیا میں بہت اس پر کام بھی ہوتا ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے 2 چیزوں کا ذکر کیا تھا. ون واز کوگنیٹو ڈسوننس, یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے, بیکاز ہمیں یہ انکمفرٹیبل سچویشن لگتی ہے کہ اف دیر از اے انکنسسٹنسی بٹوین ایٹیچیوڈ اینڈ بہیویئر, تو پھر اس کوگنیٹو ڈسوننس کو ہم دور کرنے کے لیے وی کریٹ اے کنسسٹنسی بٹوین ایٹیچیوڈ اینڈ بہیویئر. تو ہم اپنا بہیویئر جو ہے وہ اس کے مطابق چینج کر لیتے ہیں یا ایٹیچیوڈس چینج کر لیتے ہیں. سیکنڈ ایسپیکٹ واز پرسویشن, جس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ کوئی میسج دیا جاتا ہے ٹو چینج یور ایٹیچیوڈ. اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ the effectiveness of persuasion
and two important factors were discussed in this reference. One was message variables, کہ میسج کیسا ہونا چاہیے, کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ اس کا اثر ہو اور وہ ایٹیچیوڈ کو چینج کر سکے. پھر آڈینس ویریبل, آڈینس کا موڈ کیسا ہے, انوالوڈ ہیں کہ نہیں, ان میں انڈیویجول ڈفرینسز ہیں اور اس کو ٹارگٹ کیا جائے. پھر ایج کا کیا تعلق ہے پرسویشن اور ایٹیچیوڈ چینج کے ساتھ. So we talked about several aspects that could be related with the effectiveness of attitude change. The other part, our chapter of this section was prejudice and discrimination. And we talked about cognitive sources of prejudice اور cognitive sources کیا ہیں کہ ہم categorize کرتے ہیں لوگوں کو in different groups اور اس کی وجہ سے in group اور out group کا phenomena پیدا ہوتا ہے. And we start discriminating those people who are a member of out group. اور ہم اون کرنے لگتے ہیں ان گروپ کو. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ایموشنل سورسز جو سائیکولوجیکل ہیں, جیسے اسکیپ گوٹنگ ہے, اتھارٹیرین پرسنالٹیز اینڈ سو آن. ایز فار ایز سوشل سورسز آر کنسرنڈ, وی ٹاکڈ اباؤٹ سوشل ان ایکوالٹیز ان اسٹیٹس, ان ریلیجن, اینڈ وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ سوشل آئیڈینٹی, کہ آپ کو جب ایک آئیڈینٹی مل جاتی ہے, وہ چاہے ایک گروپ کی جسٹ ممبرشپ ہو, جسٹ منیمل گروپ پیراڈائم جو ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ کسی گروپ کے ساتھ ایک صرف نام آپ کا جڑ جائے, یو فیل ایفیلیٹڈ ود دیٹ. اینڈ دین اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو ریڈیوس پریجوڈس اینڈ ڈسکریمنیشن. اور ہم نے اس کے بارے میں خاصی لمبی بات کی تھی کہ پھر ڈسکریمنیشن کیسے دور کی جائے, بائی ہیونگ کانٹیکٹ ود دوز پیپل ہو آر دا سبجیکٹ آف آر پریجوڈس اینڈ ڈسکریمنیشن. اور یہ جو کانٹیکٹ ہے وہ بڑا میننگ فل ہونا چاہیے, ایکچوئل ہونا چاہیے, انٹریکٹیو ہونا چاہیے, اور ری کیٹیگرائزیشن ہو جائے گروپنگ کی, کیونکہ گروپس کی بیس پر ہی پریجوڈس پیدا ہوتے ہیں. تو وائی ڈونٹ وی ری کیٹیگرائز اٹ سو دیٹ پریجوڈس آر eliminated. And in this section, finally, we talked about interpersonal attraction and close relationship. Interpersonal attraction میں ہم نے situational factors دیکھے which could play a dominant role in creating attractiveness for a particular thing or person. اور ہم نے سچویشنل فیکٹرز میں جو امپورٹنٹ فیکٹرز ڈسکس کیے تھے وہ تھے پراکسیمیٹی. اف یو لیو نیئر بائی سم پرسن, جیسے کہ ایک ہاسٹل میں رہنا, ایک بلڈنگ میں رہنا, گھر پاس ہونا, دیٹ کوڈ بی اے نیسسری کنڈیشن سم ٹائم فار کریٹنگ لائکنگ بٹوین ڈفرینٹ پیپل. اینڈ دین فیملیئرٹی, آپ کسی سے زیادہ ملتے ہیں جیسے میئر ایکسپوجر افیکٹ, تو یہ بھی لائکنگ کریٹ کرتا ہے. اینڈ دین اینزائٹی, بعض اوقات آپ کسی گروپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں بیکاز خوف و ہراس کی کوئی فضا ہے, یا کوئی یو فیل انسیکیور, یو وانٹ سم سپورٹ فرام ادر پرسن, تو پھر یوزلی یہ آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے کہ اگر ادر پیپل آر پریزنٹ اینڈ دین یو فیل اٹیچڈ ود دیم ان اسٹریس پرووکنگ اور اینشیس سچویشن. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ادر فیکٹرز اپارٹ فرام سچویشنل فیکٹرز, جیسے کہ فزیکل اٹریکٹیونیس ہے, اس کا بہت تعلق ہے انٹرپرسنل اٹریکشن میں. سملیرٹی in attitudes, in religion, in values, in race, تو جن کے ساتھ ہم سملر ہوتے ہیں ان کی طرف زیادہ اٹریکٹڈ ہوتے ہیں. اور سملیرٹی جو ہے وہ ایج میں بھی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ آپ کے ڈیموگرافک ادر کریکٹرسٹکس میں بھی ہو سکتی ہے, جینڈر میں بھی ہو سکتی ہے, بٹ اپوزٹ sex also attract each other. This is a fact and this is a biological fact, so that is a separate issue. And then we talked about other desirable attributes of the person, جیسے some person is very warm, likable, competent, so we develop liking for that person. And then we talked about close relationships. Close relationships میں ہم نے یہ دیکھا کہ attachment styles which are referring to our experience with our parents during our childhood, they are very important in creating the relationships, satisfactory or unsatisfactory relationship when we are adult. So if we have secure or insecure attachment with our parents, that could also affect our later adult relationships. اور ہم نے attachment styles, 4 attachment styles کی بات کی تھی. One is secure, other is preoccupied, then dismissing, avoidant, and the 4th one was fearful and avoidant. So یہ پیرنٹس کے ساتھ جس طرح کا انٹریکشن ہوگا اسی طرح کا ہم جب اڈلٹ لائف میں کلوز ریلیشن شپس اسٹیبلش کریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ, اسپاؤس کے ساتھ, تو ہمارا ریلیشن شپ اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ what was the relationship in our childhood with our parents. Now the final section, 4th section, social interactions. As far as syllabus is concerned, this is the final section. لیکن ایک 5th section تھا جس میں ہم نے ان سارے
سوشل سائیکالوجی کے پرنسپلس کی یا جو کچھ بھی نالج ہمیں حاصل ہوتی ہے ان کی اپلیکیشن کی بات کی تھی. تو یہ جو فورتھ سیکشن ہے دیٹ واز ایکچولی اباؤٹ ڈفرنٹ چیپٹرز اگین. فرسٹ آف آل وی ٹاکڈ اباؤٹ social influence. As far as social interactions are concerned, this is the general influence which we are having on other people or other people are having on us. And we talked about 3 behavioral consequences of social influences. One was conformity, second was obedience, and the third was compliance. آپ کو یاد ہوگا کہ conformity میں ہم نے شیرف کے ایکسپیریمنٹس کی بات کی تھی. when the situation is ambiguous, تو we take information from other people and we conform to the group norms. And if the situation is clear, لیکن ہمارا جو ہے we are thinking that we will be evaluated by the group, then our attitude and beliefs are influenced by the rest of the members of the group. اور اس سلسلے میں ہم نے بات کی تھی ایش کے ایکسپیریمنٹ کی جیسا کہ میں نے کہا, اور اس کے بعد شاسٹر کے ایکسپیریمنٹس کا ذکر کیا تھا کہ پھر نان کنفرمسٹ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے. So we discussed that کہ non-conformists جو ہیں they are physically and psychologically isolated. اسی لیے ہم شاید conformity کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. And we talked about obedience and also we discussed that how people could be involved in illegal actions when they get commands from higher authority. And that presented a bleak picture of human beings. And other experiments also showed that it is not physical punishment that people could give to others as a response to some command, but psychological harm بھی ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں. اور بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم کتنا زیادہ اوبے کریں گے. اینڈ فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ کمپلائنس, اور کمپلائنس کب زیادہ ہوتی ہے اس کے کچھ فیکٹرز کا بھی ذکر کیا تھا. دا سیکنڈ ویری امپورٹنٹ چیپٹر آف دس سیکشن واز اگریشن. یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں نیوز پیپرز میں روز پڑھتے ہیں کہ لوگ ایک موبائل فون کے لیے 5 روپے کے لیے کسی دوسرے شخص کا مرڈر کر دیتے ہیں. وائی وی بیکم اینگری؟ اور پھر اگر اتنا اگریشن ہے ہم میں تو پھر اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایز اے نیشن وی شوڈ تھنک اباؤٹ دیٹ, اینڈ ایز اے سوشل سائیکالوجسٹ اینڈ اے اسٹوڈنٹ آف سوشل سائیکالوجی یو شوڈ آلسو تھنک اباؤٹ دیٹ. اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پر اس کو اپلائی کریں. If you try to reduce your aggression and you become self-aware کہ آپ کون سی situations میں aggressive ہوتے ہیں, تو that will be the use of social psychology in your personal life. As far as aggression is concerned, we talked about different aspects and types of aggression. And then we talked about different explanations of aggression. اور اس میں ہم نے evolutionary perspective کا ذکر کیا. We talked about cathartic or frustration aggression hypothesis. And we talked about social learning theory کہ aggression جو ہے وہ learn کیا جاتا ہے through modeling and through observation as well as through reinforcement. And we also talked about different techniques that could reduce aggression. سب سے پہلے جو ہے وہ تو punishment ہے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ punish کر کے لوگوں کو aggression دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ایک بات ہمیں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یاد رکھنی چاہیے کہ پنشمنٹ کبھی لانگ ٹرم بینیفٹ نہیں دیتی, اور پنشمنٹ جو ہے اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج لانگ ٹرم کے پیدا نہیں ہوتے. سو دا ادر ٹیکنیکس شوڈ بی اڈاپٹیڈ, اور وہ کون سی ہیں؟ جیسے کہ یو انڈیوس انکمپیٹیبل ریسپانسز ٹو اگریشن. آپ اس کو اگریشن کے جو ریسپانسز ہیں اس کو آپ ڈسٹریکٹ کر دیں کسی اور اسٹیمولس سے, اور پھر آپ ریڈیوس کریں اس شخص کی فرسٹریشن ہو از اگریسو. بیکاز several theories and several researches have suggested that there is a definite link between frustration and aggression. So if the person is not frustrated, تو کچھ نہ کچھ آپ اس کا aggression کو control کر سکتے ہیں. And finally we talked about teaching non-aggressive responses. And these are very important as far as knowledge of psychology is concerned, کیونکہ یہ real application ہے psychology کی knowledge کی. آپ کیسے non-aggressive responses سکھاتے ہیں؟ Through social modeling, you present those models who are non-aggressive in those situations which are provoking. And then you internalize anti-aggressive beliefs. اگر آپ ان کو internalize کر لیتے ہیں, they would have a long-standing effect and they become a part of your personality. And then sometime if you apologize, if you create problem for somebody, then you can also stop that person from being aggressive,
اور یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. آپ کو یاد ہے کہ جگہ جگہ ہم نے اپلائیڈ سوشل سائیکالوجی لیب اور جرنل ایکٹیویٹیز کی تھی. ان کا پرپس یہی تھا کہ آپ اس نالج کو کیسے یوز کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از دا پرپس آف ٹیچنگ دس کورس. And then we also talked about social skills training as far as reducing aggression is concerned. And of course, if you are having less exposure to violence, چاہے وہ میڈیا وائلنس ہے یا ویڈیو گیمز کا وائلنس ہے, ریئل لائف میں وائلنس ہے جس کو پیرنٹس کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپس میں جو جب جھگڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی, تو وہ بچوں کے سامنے نہ جھگڑیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جس طرح کے میتھڈز وہ یوز کرتے ہیں اسی طرح کے بچے جو ہیں وہ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ پیپل یوز دیز ٹیکنیکس ان دیئر ایوری ڈے لائف. The final two chapters in this section of social interaction were pro-social behavior and group behavior. Pro-social behavior mein we discussed that when do we help and when we do not help. کب ہم ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں اور کب ہم نہیں کرتے. یہاں پہ بھی ہم نے ایوولوشنری ایسپیکٹ کا ذکر کیا ایز این ایکسپلینیشن آف پرو سوشل بہیویئر. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ سوشو کلچرل ایکسپلینیشنز اینڈ لرننگ تھیوریز کہ وائی ڈو وی ہیلپ ادر پیپل اینڈ وائی سم ٹائم وی آر انیبل ٹو ہیلپ دا وکٹم. اور اس سلسلے میں بہت ساری ریسرچ جو تھی دیٹ واز کنڈکٹیڈ بائی لیٹنے اینڈ ڈارلے دیٹ وین ڈو وی ہیلپ. اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ بائی اسٹینڈرڈ انٹرونشنل ماڈل that it is not actually one thing which motivates us to help somebody. It is actually the interplay and interaction of several factors in our environment and in our thinking which create that helping behavior. And we talked about also emotional arousal جو کہ ایک ایسی سچویشن میں ہوتا ہے, اور cost and reward assessment کہ اگر جو ہے وہ cost helping کی ہائی ہے یا پھر non helping کی ہائی ہے. So we will be evaluating cost and effect and cost and reward factors, and then in the light of those factors we'll decide whether I'm going to help a particular person or not. Then the next question was who helps, and we talked about mood variables کہ آپ کے mood پہ depend کرتا ہے. If you are in a positive mood then you are going to help other people, and sometime when you are in a negative mood, to improve your negative mood you could also help other people. And then we talked about gender differences also. Okay, there are gender differences. Researchers have shown that males are more likely to help victims when it is situational. جبکہ کہیں آپ کو اپنی بہادری دکھانے کا موقع ملے when the female is a victim and when other people are watching. As compared to that, females are more helping when they have to care their elderly, their children. They are more empathetic in social relationships. Final chapter of this section was group behavior. اور group behavior کے ساتھ ہی leadership link تھا. Group behavior میں we talked about group influences on the person, and in this dimension we talked about social facilitation. When other people are present, then our performance is increased, and sometimes performance is decreased if the task is complex, because we have evaluation apprehension. And then we talked about social loafing, that if we are performing a task with other people, with a group, then our performance is deteriorated. And the reason is that our involvement in that work is not clearly identified. اس کو اکیلا ریکوگنائز نہیں کیا جا سکتا that how much effort you are putting in that particular work. That is why your performance is dropped. And thirdly, we talked about de-individuation. De-individuation happens usually when there is a crowd, and in that crowd there is an anonymous situation created for all the individuals. Okay, whatever they are doing, they will not be evaluated. Nobody will hold them responsible for the consequences, and that is why people exhibit aggressive and sexual impulses in the crowd. Sometimes, not always. And then we talked about two very important aspects of group behavior. One was group decision and the other was group think. As far as group decisions are concerned, we talked about risky shift and polarization. کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گروپ میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ایکسٹریم کے فیصلے بھی کر جاتے ہیں. سم ٹائم وی ٹیک مور رسک اینڈ سم ٹائم وی بیکم مور کاشیس.
اٹ ڈپینڈز آن دا ممبرز آف گروپ کے سارے کس سائٹ پر ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم اب بعض اوقات چینج بھی کر لیتے ہیں اپنا رویہ. As far as group think is concerned, we talked mostly about Janus model. اور group think جو ہے that is not usually considered a good thing for the group activity and functioning. We talked about antecedents of group think, then symptoms of group think and the consequences of group think. And there is historical evidence that whenever decisions are made as a consequence of group think, تو اس کے disastrous impact ہوتے ہیں. And we talked about leadership also, and we discussed that what are the types of leadership. تو ہم نے relationship oriented اور task oriented leadership کی بات کی تھی، اور یہ بھی بات کی تھی کہ کچھ theories ہیں جو یہ maintain کرتی ہیں کہ leaders are born leaders, some people are born to follow, some people are born to lead other people. And we talked about characteristics اور traits theory کہ ان میں ایسے traits ہوتے ہیں جو انہیں لیڈر بناتے ہیں. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ سچویشنل فیکٹرز، اینڈ دین فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ اے میچ بٹوین سچویشن اینڈ انڈیویجول ٹریٹس. اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی ٹرانسفارمیشنل اور ٹرانزیکشنل کائنڈ آف لیڈرشپ کی، اور وی ٹاکڈ اباؤٹ جینڈر ڈفرینسز ان لیڈرشپ آلسو اینڈ ایکسپیکٹیشن آف پیپل کہ وومن شوڈ بی ون پرٹیکولر کائنڈ آف لیڈر وچ شوڈ fulfill the requirements of their social roles that they are playing in the society, and they are not perceived very positively if they are performing the typical role of a leader, and that is more associated with male characteristics. And then we also talked about powers that leader could demonstrate, and in this reference we talked about several kinds of powers, for example coercive power, legitimate power, expert power and so on. یہ جو سارے سیکشن ہیں، اس کے بعد یہ 4 سیکشن جن کا بھی میں نے حوالہ دیا ان کو ہم نے ریویو کیا. اس کے بعد ہم نے اپلیکیشن دیکھی تھی سوشل سائیکالوجی کے ڈفرینٹ سیکشنز کی، ڈفرینٹ چیپٹرز کی ان ڈفرینٹ سچویشنز. ایک سچویشن تھی کورٹ کی سچویشن، اینڈ دا سیکنڈ سچویشن واز ان کلینکس. اس کے علاوہ بھی بہت ساری سچویشنز ہیں. سوشل سائیکالوجی کی جو نالج ہے دیٹ از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو کورٹس اینڈ کلینکل سائیکالوجی. بہت سارے سیکٹرز ہیں جن میں سوشل سائیکالوجی یوز ہوتی ہے. انفیکٹ اٹ از یوزڈ ان ایوری اسفیئر آف لائف، کیونکہ سوشل سائیکالوجی از بیسیکلی اب میں کنکلوڈنگ ریمارکس کی طرف آتی ہوں. سو وٹ ڈو وی کنکلوڈ آفٹر اسٹڈنگ سوشل سائیکالوجی؟ ایک دو چیزیں جو ہیں وہ آپ نے نوٹ کی ہوں گی کہ سوشل سائیکالوجی میں جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ بہت ہوئی ہے. اس کی بات پہلے بھی کی ہے، لیکن تھوڑے سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں دوبارہ الیبوریٹ کرنا چاہتی ہوں. ایک تو ہم نے ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز بہت زیادہ دیکھی، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ زیادہ تر اسٹڈیز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس پر کنڈکٹ کی گئی ہیں. ایک اور چیز جو آپ نے نوٹ کی ہوگی وہ یہ تھا کہ کانفیڈریٹس کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے ان ایکسپیریمنٹس میں. اور کانفیڈریٹس جو ہے وہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یو کین گیٹ واٹ ایور ریزلٹس. اور ریزلٹس یہ نہیں کہ آپ جو ریزلٹس جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو امپیکٹ آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس ایکسپیریمنٹ میں وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف کانفیڈریٹس. اور اس کے بعد جو ہیں وہ ریزلٹس جو ہیں وہ آبویسلی اس سے ڈٹرمن ہوتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ وین ایور وی آر ایکسپلیننگ سم بیہیویئر، کوئی بھی سوشل سائیکالوجی کا جو ٹاپک ہے اس میں جب ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو، تو ہم بایو سائیکو سوشل انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں. اٹ از ناٹ اونلی بایولوجیکل ایکسپلینیشن دیٹ از امپورٹنٹ ان ٹاکنگ اباؤٹ دا بہیویئر آف اے ہیومن بینگ. اٹ از بایولوجیکل، سوشل اینڈ سائیکولوجیکل ڈائمینشن. تو تینوں ڈائمینشنز جو ہے ان کی بات کی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اگریشن کی بات کی ہم نے ایوولوشنری تھیوریز اور پرسپیکٹو کا ذکر کیا. اسی طرح ہم نے لرننگ تھیوریز کی بات کی کہ کیسے آپ سوسائٹی میں لرن کرتے ہیں. اسی طرح پھر سائیکولوجیکل ایلیمنٹس کا بھی ذکر ہوا مختلف ڈائمینشنس میں، جیسے پرو سوشل بیہیویئر ہے، اگریسو بیہیویئر ہے، اینڈ دین پرسن پرسیپشن از کنسرنڈ. تو اس طرح سے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ کسی چیز کی وضاحت کرتے ہیں تو آپ تمام اینگلز جو ہیں وہ سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آپ نے نوٹ کی ہوں گی تمام چیپٹرز میں جب ہم ڈسکشنز کر رہے تھے. اور کچھ اور چیزیں جو میں چاہوں گی کہ آپ یاد رکھیں which are related with the knowledge of social psychology is that how you can improve your life and relationships with other people. اور اس سلسلے میں سیلف ریگولیشن کی بات کروں گی کہ اگر کوئی اپنی لائف پر کنٹرول کرنا ہے
کوئی بری عادات جو ہے ان کو ختم کرنا ہے تو آپ سیلف ریگولیٹ کریں. اور پھر یو آلسو ٹرائی ٹو تھنک پازیٹیولی, کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کا کتنا زیادہ اثر ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ پر اور آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پر. سو یو شوڈ بی پازیٹیو اینڈ آپٹیمسٹک ان یور اپروچ ٹو ورڈ لائف. اینڈ دین یو شوڈ be talking about and you should be thinking about positive attributions also, and you should not be evaluating other people negatively. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کو ایویلویٹ نیگیٹیولی نہ کریں تو اس سے پھر ایک اور چیز بھی ابھرتی ہے کہ آپ کا ایکسپلینیٹری اسٹائل کیسا ہے. سو ایکسپلینیٹری اسٹائل شوڈ بی سچ دیٹ شوڈ ناٹ بی گلوبل ایز فار ایز فیلئر از کنسرنڈ, اٹ شوڈ ناٹ بی انٹرنل اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی اسٹیبل. جو بات جہاں تک ہوتی ہے وہیں تک رہنی چاہیے اور اپنی فیلئرس کو کبھی جنرلائز نہ کریں. اور اپنی اسٹڈیز میں اس چیز کا بہت دھیان رکھیں کہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں, نمبر کم آتے ہیں, تو اس کو صرف وہاں تک لمیٹڈ رکھیں. دا فیلئر از اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ایریا, اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ. اٹ از ناٹ spreaded toward other dimensions of your life. So I would like you to use the knowledge of social psychology in your personal life. ایک اور بات یہ ہے کہ اب جب ہمارا یہ کورس ختم ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعض جگہ پر کوئی پرابلم پیش آئے, کوئی خاص ٹاپک ایسا ہو جو آپ کو صحیح طرح سے سمجھ نہ آیا ہو, یا آپ کی کوئی کیوریز بھی ہو سکتی ہیں. تو کائنڈلی ہمیں اپنی کیوریز بھیجیے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا پرومپٹلی آپ کو جواب دیں, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو سیٹسفائی یو. پھر میں نے آپ کو کچھ ٹیکسٹ بکس ریکمینڈ کی تھی. ان ٹیکسٹ بکس میں سے جو بھی اویلیبل ہوتی ہے وہ آپ اس کو اسٹڈی کریں, اپنے نوٹس کو اسٹڈی کریں. اور زیادہ تر جو سوشل سائیکالوجی کی ٹیکسٹ بکس ہیں ان میں آپ کو یہ سب چیپٹرز نظر آئیں گے. تو اگر کوئی آپ کے پاس اور کتاب بھی ہے ان کتابوں کے علاوہ جو میں نے ریکمینڈ کی ہیں تو ان کا بھی مطالعہ کیجیے. اور جہاں کہیں اگین آئی ول ریپیٹ کہ جہاں کہیں مشکل پیش آتی ہے اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے تو ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک, وی ول بی دیئر ٹو ہیلپ یو. اب ایک چیز اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ دا اسٹڈی آف سوشل سائیکالوجی ایکچولی ریزز اے فیو کوشچنز اینڈ دین اٹ آلسو گائیڈز یو ٹو آنسر دیز کوشچنز. آنسرنگ سچ کوشچنز actually is very helpful. Answering these questions expands our mind, and once expanded to the dimensions of a larger idea, the mind never returns to its original size, and that is what is believed by most of the thinkers. So I would like you to develop your critical thinking and to expand your mind by answering these questions. اور جو کوشچنز آپ کے ذہن میں ابھرتے ہیں سوشل سائیکالوجی کی اسٹڈی کے دوران ان پر کنسنٹریٹ کریں اور خود اس کا آنسر دینے کی کوشش کریں. اور بعض اوقات تو ہمیں لٹریچر سے ہیلپ مل جاتی ہے اور بعض اوقات ہم خود اس کا جواب جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کی مدد سے دیتے ہیں. اور یو کوڈ آلسو کم اپ ود اے ویری ڈفرنٹ آنسر, کیونکہ سوشل سائیکالوجی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ جو صرف ٹیکسٹ بکس تک لمیٹڈ ہو. اٹ از دا انٹریکشن ود ادر پیپل اینڈ دا ادر پیپلز presence and their behavior impact on your behavior and your personality. So it is very important that you realize that اور اس کو صرف ٹیکسٹ بکس تک محدود نہ کریں بلکہ اپنی پرسنل لائف میں اس کو امپلوائے کریں. پرسنل لائف میں دیکھیں کہ کہاں کہاں سوشل سائیکالوجی کے پرنسپلز جو ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ اپنا اگریشن کا لیول جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی ہیلپ بعض اوقات نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے, آپ اس کے بارے میں سوچئے. پھر اپنی اکیڈیمک لائف کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیسے اسٹڈیز پر کنسنٹریٹ کیا جا سکتا ہے, کیسے جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ ان کی ایکوریٹ پرسیپشن کر سکتے ہیں, کیسے آپ جب دوسرے لوگوں کے کردار کی, ان کے ڈفرینٹ بیہیویئر کی ترجمانی کرتے ہیں یا ایکسپلینیشنز کی بات کرتے ہیں تو آپ غلط ترجمانی تو نہیں کر بیٹھتے. اور پھر آپ اپنے آپ کو پہچانے. دس از اے ویری امپورٹنٹ لیسن آف سوشل سائیکالوجی. سو سوشل سائیکالوجی از اے فیلڈ وچ از ان فیکٹ یوزڈ ان اے نمبر آف ڈسپلنس. جیسے بات ہوئی تھی کہ سوشل سائیکالوجی جو ہے اس کا علم جو ہے وہ کلینیشینس کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے, ججز کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. سو آئی ووڈ لائک یو ٹو یوز سوشل سائیکالوجی knowledge to improve yourself and your relationships so that you could become a good friend, good neighbor, good family member,
citizen and above all a good human being, and that is what is most important. So اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور اگین آئی ول ریپیٹ کہ جو بھی مسئلہ ہو, جو کوئی پرابلم آپ کو پیش آتا ہے اسٹڈی کے دوران, اس کو پوائنٹ آؤٹ کیجیے اور بڑی محنت سے جو ہے وہ اپنے سارے چیپٹرز کا مطالعہ کریں. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے جو ہے وہ یو جسٹ گو تھرو دا کانٹینٹ آف ون چیپٹر, اس کے بعد آپ بک بند کر کے اس کو ریوائز کریں, جہاں کہیں بھولتا ہے اس کو دیکھیں, اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کتنا جو ہے وہ آپ کی میموری میں اسٹور ہو گیا ہوا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ایک اچھی پریکٹس سمجھی جاتی ہے کہ آپ ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل یہ سمجھیں کہ آپ نے 4 یا 5 سوال جتنے ایگزامینیشن میں آنے ہیں گھر میں بیٹھ کے اس کی ایسے تیاری کریں جیسے پیپر ہو رہا ہے, اور اتنے ہی ٹائم لمٹ میں آپ اس کو کمپلیٹ کریں. تو دا سچویشن ول بی کریٹڈ لائک این ایگزامینیشن سچویشن, اور اس میں بیٹھ کے اور اس کے بعد کویسچن پیپر حل کریں. اس سے انزائٹی بھی کم ہوتی ہے ایگزامینیشن کی, اور اس سے آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں. سو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی, اینڈ آئی ایکسپریس مائی ویل وشز فار یور پرسنل ایز ویل ایز یور ایکڈیمک لائف. اللہ حافظ.